چاہتا اس بارے میں، پر غالب نے کہا تھا لوگ وہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بے ننگ و نام ہے، یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں آج کھڑا ہوں اور مجھے عزت بخشی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کی جماعت نے۔ اور میں یہ جیسے میں نے کہا کہ یوں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے اور کبھی فلک کو پڑا دل جلوں سے کام نہیں، اگر نہ آگ لگا دوں تو داغ میرا نام نہیں۔ مجھ پہ الزام لگائے گئے، گھٹیا الزام، ان کے بارے میں تو بات کرنا میرا حق ہے۔ وزیر اعظم صاحب ہمیں تو اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اس سفر کو جاری رہنے دیں۔ پرسوں بھی میں نے عرض کی تھی کہ اپنے دائیں بائیں دیکھیے، یہ گھر میں تو آگ لگانے والے آپ کے نہیں بیٹھے ہوئے، اس موقع پہ آ کے اور میری سیاست کو جناب چیئرمین 50 سال اس سال ہو گئے۔ پہلی دفعہ جلوس جب میں حوالات میں لے جایا گیا تھا تو ایوب خان کی حکومت تھی، نواب امیر محمد خان آف کالا باغ گورنر تھے، ان کے خلاف ہم نے جلوس نکالا تھا اور میں حوالات گیا تھا 1964 میں۔ آج 2014 ہے، 1964 میں اپنے والد کے ساتھ مادر ملت کی کیمپین کی تھی، ان کی الیکشن کی، کریا کریا پھیرا تھا۔ 50 سال میری سیاست کو ہو گئے ہیں ایگزیکٹلی، اور اگر دیکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ۔ میرے دادا چودھری بھاول بخش نے 1946 میں 85 سال کی عمر پہ پاکستان تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی کال پہ گرفتاری دی۔ تیسرے دن میرے والد اعلیٰ سرکاری ملازمت چھوڑ کے استعفیٰ دے کے منظوری سے پہلے جا کے انہوں نے گرفتاری دے دی، کیونکہ وہ ڈس اوبیڈینس کی کال تھی ایک غیر ملکی حکمران کے خلاف۔ اور اس سے اگلے دن میری والدہ نے گرفتاری دی، میں 1 سال کا تھا، ان کی باہوں میں تھا۔ میرے خاندان نے تحریک پاکستان میں معمر ترین سیاسی قیدی اور کم عمر ترین سیاسی قیدی دونوں دیے۔ آج الزام لگا رہے ہیں کوئی LPG کا سیاست سے تجارت کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، میں ان میں سے ہوں اور آپ کو پیپلز پارٹی کے بینچز پہ بیٹھے ہوئے کے علاوہ شاید کوئی نہ ملے۔ پیپلز پارٹی میں آپ کو نظر آئیں گے کہ جنہوں نے ہر ملٹری ڈکٹیٹر کو اپوز کیا ہے، اور رضا اور خورشید شاہ صاحب شاید میرے سے چونکہ کم عمر ہے، انہوں نے ایوب خان کا وقت دور نہ دیکھا ہوا۔ میں نے ایوب خان کی مخالفت کی، جلوس نکالے، نظر بند ہوا، 1 دن کے لیے ہوا، اسٹوڈنٹ سے چھتر مار کے ہمیں رہا کر دیتے تھے۔ یحییٰ خان آیا، میں ینگ آدمی تھا، بریف لیس لائر تھا اس وقت، میں نے CSP میں ٹاپ کیا تھا سارے ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان میں، پر مجھ سے فوجی حکمران کی ملازمت میں نہیں کر سکا۔ میں نے یحییٰ خان کو خط لکھا، ریکارڈ پہ ہے، اخباروں میں چھپا وہ اکتوبر 1970 میں، کہ میں آپ کی طرف سے آفر آیا ہے، the president is pleased to appoint you۔ میں نے کہا میں اس کو رد کرتا ہوں، میں فوجی حکومت میں نہیں آ سکتا۔ پریفریس لائر تھا، مشکل وقت تھا، مشکل امتحان تھا۔ ضیاء الحق کا دور آیا
تو جیلیں کاٹی میں نے بھی، میری بیوی نے بھی، میری والدہ نے بھی، میری بہن نے بھی گرفتار ہوئے۔ ضیاء الحق نے مجھے بلا کے، جب اس نے مارشل لا تازہ لگایا ہوا تھا، میری اس کے ساتھ ایک حقیقت میں دوستی تھی۔ ملتان کے سے وہ جب جی او سی تھے ایز میجر جنرل، تو انہوں نے ایک ٹرائل پریزائڈ کیا جس میں میں ڈیفنس کاؤنسل تھا۔ وہ لاہور آئے، انہوں نے مجھے چائے پہ بلایا، مجھے کہا کہ تمہیں وزیر رکھنا ہے۔ میں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا اچھا ایم انور فوت ہو گئے، ان کی جگہ اعجاز بٹالوی کو رکھا ہے، آپ اس کے ساتھ وکیل ہو جائیں۔ میں نے کہا کون سے کیس میں؟ کہنے لگے فیس جو مانگو گے دوں گا۔ میں نے کہا کون سے کیس میں؟ کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے خلاف مقدمے میں۔ میں نے کہا کل میں ان کا وزیر رہا ہوں، آج میں وہ کٹہرے میں کھڑا ہے، ایک شیر کٹہرے میں کھڑا ہے، پر میں چوروں کی طرح اس کی طرف انگشت کر کے اور کہوں کہ یہ ڈاکو ہے، یہ قاتل ہے۔ اور میں نے جس سیٹ سے انکار کیا وزارت میں کہ ینگ آدمی ہمیں ایک چاہیے، ایک ینگ آدمی، اس پہ ایک بہادر آدمی چلا گیا تھا۔ پرویز مشرف آیا۔ پرویز مشرف کو تو بھگانے میں میرا ایک چھوٹا سا کردار ہے، اور لانگ مارچ جس کا میاں صاحب نے ذکر کیا وہ ہماری لانگ مارچ کی تھی، وکلاء کی لانگ مارچ تھی۔ اور کیانی کا کال جب فون آیا مجھے، میاں صاحب گاڑی میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کوئی کیانی کے کہنے پہ کال آف نہیں کی۔ میں نے جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم پاکستان نے ججوں کی بحالی کا اعلان کیا تو علی کرد اور منیر ملک کے مشورے سے ہم نے وہ کال آف کی۔ مشرف کتنی مرتبہ آپ پتہ کریں، طارق عزیز ان کے معتمد ساتھی اور ان کے دو دیگر وزراء میرے پاس آئے کہ آپ ایم این اے ہو، وزیر اعظم بن جاؤ۔ میں نے یوں ہی مذاق میں کہا، میں نے کہا آپ کا تو شوکت عزیز وزیر اعظم ہے۔ ایک رات میرے پاس خفیہ طور پہ آئے طارق عزیز صاحب، میں نے کہا آپ کا تو وزیر اعظم ہے۔ کہنے لگے ابھی فون کرتے ہیں، یہ ٹی وی پہ چل رہا ہے، لگایا اونچا سا لگا لیا تھا انہوں نے، آپ کے ٹی وی چل رہا ہے، میرے عزیز ہے، میرے بڑے بھائی ہیں طارق عزیز صاحب۔ وہ کہنے لگے اعتزاز ابھی آپ مجھے ایک فون کرنے دو، بس کیا ہاں کر دو، اور 20 منٹ کے اندر اگر یہ پٹی نہ چل گئی، بریکنگ نیوز نہ آ گئی کہ شوکت عزیز نے استعفیٰ دے دیا ہے، الیکٹ کرانا ہمارا کام ہے، ہماری میجورٹی ہے اس میں۔ تو کہنے لگے کہ اگر 20 منٹ میں وہ استعفیٰ نہیں دیتا آپ چھوڑ دیں، آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ کس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ میری کوششوں سے بحال ہوا افتخار محمد چودھری، وہ میں اس سے بہت ڈس اپوائنٹ ہوا، پر میں اس کے آگے کیسز، میرے پاس بریف کیس بھر کے، سوٹ کیس بھر کے کلائنٹس آنے شروع ہو گئے کہ اس کے سامنے پیش ہو جاؤ، پیش ہو جاؤ۔ چوبیس مارچ کو افتخار محمد چودھری چیف جسٹس بحال ہوا، 24 مارچ کو میرے پاس کراچی کی پارٹیاں آنی شروع ہو گئیں، کیش بلینک چیکس لے کے، کہ ہمارا کیس ان کے آگے لگا ہوا ہے، پیرزادہ شریف الدین پیرزادہ وکیل ہے پر اب آپ کو کرنا ہے، حفیظ پیرزادہ وکیل ہے پر اب آپ کو کرنا ہے، احسن ظفر صاحب وکیل ہیں پر اب آپ کو کرنا ہے، خالد انور وکیل ہے پر آپ کو کرنا ہے، بڑے بڑے وکلاء کو چھوڑ کے میں نے کہا بھائی میں اس کے سامنے پیش نہیں ہوں گا۔ میرے دوست ناراض ہو گئے کئی کہ تجھے فیس دیتے ہیں، بیچ میں ہمارا حصہ بھی بن جائے گا، تو لیتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا اس کے سامنے میں نے پیش نہیں ہونا، اس کا میں وکیل رہا ہوں، اس کو میں نے بحال کرایا ہے، 2 مرتبہ بحال کرایا ہے۔ اگر میں نے تجارت کرنی ہوتی سیاست کی، اور یہ جو شخص سیاست کو تجارت بنا لے
ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں. وہ موقع نہیں تھا مجھے تجارت کرنے کا. ارباں روپے میں بنا سکتا تھا اور کئی کولیگز نے بنایا. اسی کے کرسی پہ, افتخار محمد چودھری کے کرسی پہ بیٹھنے پہ کئی کولیگز میرے ارب پتی ہو گئے. 1970 سے ٹیکس دے رہا ہوں, انکم ٹیکس. آپ میرے پہ الزام لگاتے ہیں لینڈ مافیا, ابھی آتا ہوں اس پہ بھی. وزیر اعظم صاحب, آپ کو کل بھی کہا تھا, پرسوں بھی عرض کی تھی, اپنے دائیں بائیں دیکھیں. آپ تو معذرت کر لیتے ہیں پر ان کی زبان سے تو معذرت نہیں. انہوں نے تو آپ کی, جب مجھے ٹیلی فون کیا اس کے بعد انٹیریئر منسٹری نے فون کر کر کے چینلز کو کہا اور لکھ کے تحریراً بھیجا کہ وزیر داخلہ اس اپنے بیان پہ کی تصدیق کرتے ہیں آپ کے ٹیلی فون کے بعد. جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اپنے ڈیتھ سیل میں ایک کتاب لکھی تھی. چھوٹی چھوٹی پرچیوں پہ کوئی جاتا تھا, ان کو سگریٹ کی پرچیوں پہ, ان پہ اتنی نگرانی تھی, سگریٹ کی پرچیوں پہ بھی وہ لکھ کے بھیجتے تھے, if I am assassinated, اگر مجھے قتل کر دیا گیا. ایک شخص کے بارے میں وہ لکھتے ہیں, وہ تسلسل سے کتاب نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بیٹھ کے اپنے دفتر میں یا کسی پرفضا مقام میں نہیں لکھی. کاغذ پہ لکھنا بھی ہوتا تھا, اس کو چھپانا بھی ہوتا تھا, باہر بھیجنا بھی ہوتا تھا, اور بڑے ہی انہوں نے واقعات دیے. پر اس سے پہلے میں ایک واقعہ میاں صاحب کی نظر کرتا ہوں. 12 اکتوبر 1999 جنرل خواجہ ظہیر الدین بٹ, ضیاء الدین بٹ, اس کو میاں صاحب نے پپس لگا دیے آرمی چیف کے. اس نے پپس لگوانے کے فوراً بعد فون کیا بریگیڈیئر صلاح الدین ستی کو, جو بریگیڈ 111 کے کمانڈر تھے. 12 اکتوبر 1999 بریگیڈیئر کو انہوں نے ہدایت دی, کچھ ہدایات اپنا اقتدار پاک فوج پہ مسلط اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے کچھ ہدایات بریگیڈیئر ستی کو 111 بریگیڈ کو دی. بریگیڈیئر ستی نے کہا سر آپ کی نوٹیفیکیشن آ جائے تو میں عمل کروں گا, جس طرح کہیں گے عمل کروں گا, نوٹیفیکیشن آ جائے. جنرل ضیاء الدین بٹ ڈیفنس سیکرٹری جو ایک راجپوت تھے, ان کو فون کرتے رہے نوٹیفیکیشن نکالو نوٹیفیکیشن. اس شخص نے نوٹیفیکیشن نہیں نکالی تا وقت ہے کہ جنرل عزیز جنرل محمود نے اپنا کام کر لیا اور وزیر اعظم اور وزیر اعظم کی فیملی کو بھی گرفتار کر لیا. وہ شخص کون تھا؟ کیا اس کا نام لینا ضروری ہے؟ اسی کے باعث ان کے بھائی کو نظر اس وقت ہاؤس اریسٹ میں اس وقت جی ایچ کیو سے ناشتے آتے رہے جب وزیر اعظم کو ہتھکڑی لگا کے اور جہاز میں سیٹ کے ساتھ ہتھکڑی سے باندھ کے پھرایا جا رہا تھا. تو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ایک خاص افسر کے بارے میں جن کو ان کو پتہ لگا کہ ان کے بڑے معتمد, بڑے معتبر, بڑے سینئر, بڑے قریبی افسر تھے, وہ جب ضیاء الحق نے 5 نومبر کا جنرل ضیاء الحق نے کیا تو وہ ان کے ساتھ پائے گئے. دوسرے دن اخباروں میں تصویروں میں وہ بھی کھڑے تھے.
ان کے بارے میں نام میں نہیں لیتا، بھٹو صاحب نے تو نام لیا ہے. ان کے بارے میں بھٹو صاحب لکھتے ہیں، اس کتاب بڑی دلچسپ کتاب ہے، اگر مجھے قتل کر دیا جائے، بڑے اس میں سبق ہیں، سیکھنے کے سبق ہیں. انہوں نے کہا کہ when Mickey was getting married, Mickey Mouse was getting married when his father said to him, Mickey, if you are a man, you will consummate the marriage in the first night. But if you are a mouse, you will take several days before you consummate the marriage. وہ لکھتے ہیں the Mickey, he puffed his chest out, he stood on his tail, he removed his wig, and he said, but father, I am not a mouse nor a man. I am a dirty rat. I have already consummated the marriage. جو پہلے سے آپ کو چھوڑ چکے ہوں میاں صاحب، ان کی دفاع اور ان کی صفائی آپ کب تک دیتے رہیں گے؟ ان کی جانب سے آپ معذرتیں کب تک کرتے رہیں گے؟ دیکھنے کی چیز یہ تھی کہ ان دھرنوں کے خلاف جو باہر ہو رہے ہیں، تسلسل کے ساتھ تاریخی واقعات کے حوالے سے جتنی میں نے گفتگو کی ہے، میڈیا پہ کی ہے، سیمینارز پہ کی ہے، اس فلور پہ کی ہے، کہا ہے آپ سے لاکھ اختلافات، لیکن آپ کا یہ حشر ہم دیکھ نہیں سکتے. اور جناب وزیر اعظم، صورتحال یہ ہے کہ عمران خان جو باتیں کر رہا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں تیر ہو رہی ہیں. وہ اگر اپنا بستر، سامان، اپنا کنٹینر، یہ سب کچھ واپس بھی چلا گیا تو یاد رکھیے، سوچنے کی بات ہے، اس کی پسپائی نہیں ہوگی. لوگ پھر بھی یہ کہیں گے کہ تو بہادر ہے مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہے. آپ کے اور آپ کے وزراء کے بارے میں تو یہ بھی نہیں کہیں گے. یہ لوگ، ان کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، 15 دن ان کے چہرے مرجھائے رہے ہیں. 15 دن عالم یہ تھا کہ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ ان کے اوپر آسمان گرنے لگا ہے. غلام بھاگتے پھرتے تھے مشعلیں لے کر، محل پہ ٹوٹنے والا ہو آسمان جیسے. ہم نے دیکھا ہے. اب تو تقریریں کرتے ہیں 1.5 گھنٹے کی اس پارلیمنٹ میں، اور نقلیں اتارتے ہیں قادری اور عمران خان کی. لیکن ان کی حالت آپ نے دیکھی تھی. جب تک پارلیمنٹ آپ کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی، جب تک یہ اپوزیشن آپ کے پیچھے نہیں کھڑی ہوئی، اور یہ ہاؤس، یہ جوائنٹ ہاؤسز جو آپ کی طاقت بن رہا ہے، یہ کس کے مشورے پہ آپ نے بلایا؟ خورشید شاہ اور اعتزاز احسن. ڈار صاحب اس بات کے گواہ ہیں. ہم نے کہا ادھر میٹنگیں ہو رہی ہیں اور قسم کی، آپ اپنی برادری کو، اپنے لوگوں کو، اپنی پارلیمنٹ کو بلائیں، ان کا سیشن کریں. اور جب یہ پارلیمنٹ آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی تو آپ کے وزراء کی باڈی لینگویج ہی بدل گئی. جو میں خدشہ جس کا اظہار کرتا تھا، خدشے کا،
जिस खदशे का इजहार करता था और करता हूं, डरता हूं, वसवसे हैं। कल आपने जिक्र किया वजीर आजम साहब कि कल भी एक मामला वाकया हुआ कल आपकी मौजूदगी में वजीर दाखिला ने धमकी आमेज तरीके से मुझे कहा कि आपने बड़ी तनकीद किया, हमने अब्जॉर्ब कर लिया है, पर जवाब दे सकते हैं और जवाब देंगे, जिस पे मैंने सबको मजाकन मैंने उसको डेसिबल लोअर करने के लिए मैंने ही कहा, मैंने कहा ये कह रहे हैं कि आपने तनकीद बड़ी कर ली है, बहुत कर ली है, पर बच्चू अब ना बोलना। ये बच्चू अब ना बोलने का जो तरीका है, ये कहते हैं वकालत लैंड माफिया की करता है, एलपीजी का कोटा लेता है। लैंड माफिया की वकालत, उस पे मैं आता हूं, पर मैंने कोई पप्पू पटवारी नहीं रखा हुआ, कोई जहांगीर तहसीलदार नहीं रखा हुआ, कोई शेख असलम नहीं रखा हुआ। ये लैंड माफिया एक आपका है, एक मलिक रियाज का होगा। आप दोनों पिंडी में जो इंतकाल हो रहे हैं वो सारे के सारे जब तक पप्पू पटवारी और तहसीलदार जहांगीर ना करें, कोई इंतकाल किसी का हो नहीं सकता, शरीफ आदमी का। मैं लैंड माफिया की कहते हैं, मैं अपनी वजाहत तो कर दूं ना, जो मुझ पे इल्जाम लगाया है। एक एलपीजी का इल्जाम लगाया है। एलपीजी की बिजनेस मेरी बीवी करती है। सन 2000 में वो अभी भी घूर रहे हैं मेरे पे, ये समझते हैं ये डर जाने वाला नस्ल है। ये जुल्फकार अली भुट्टो का सिपाही है, शहीद बेनजीर भुट्टो का भाई है। बहावल बख्श का पोता है, मोहम्मद हसन अली का बेटा है, रशीदा एहसन का बेटा है। ये उधर से आंखें निकाल के मुझे देखते रहे और अब डांट रहे हैं अपनी सारी पार्टी को कि ये बात आपने किया नहीं, कहा नहीं कि एलपीजी का कोटा लिया है। आपको ये इल्म नहीं है, आप पेट्रोलियम मिनिस्टर भी रहे हैं, आपको इल्म नहीं है कि 2000 में ये डीरेगुलेट हो गया था, 2000 में एलपीजी डीरेगुलेट हो गई थी, आपको इल्म नहीं है। टेक मी टू कोर्ट, आई टेक यू टू द क्लीनर्स। बात करते हैं, एलपीजी कहते हैं कोटा लिया। सन 2000 में एलपीजी का कारोबार डीरेगुलेट होके सीमेंट फैक्ट्री की तरह हो गया। अभी भी गालियां दे रहे हैं, अभी भी धमकियां दे रहे हैं आप। ये सीखा है इन्होंने, इनका साथ दे के। मैं बात समीना बीवी काइंडली तशरीफ रखिए। मैं बात कर रहा हूँ, समीना बीवी, मुझे अपने इल्जाम जो मेरे पे लगाए हैं उनकी तो बात कर लें दो। जो इल्जाम लगाए हैं भाई, इल्जाम जो लगाए हैं मैं उन पे हूँ सिर्फ। मैं एलपीजी का कोटा सन 2000 में डीरेगुलेट हो गया।
اگر ایل پی جی کا کوٹا سرکار سے ہوتا تو مشرف کے خلاف تو میں نے اتنی بڑی بغاوت کی تھی مشرف ایل پی جی کا کوٹا کینسل نہ کر دیتا. جناب اسپیکر ہاؤس کو ان آرڈر کریں. آئی ایم اسپیکنگ ایز آف رائٹ آن پرسنل ایکسپلینیشن. آرڈر ان دا ہاؤس. یہ وزیر اعظم کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں. اب میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ دکھا رہے ہیں مشاہد اللہ خان صاحب. جی کائنڈلی جوائے صاحب ایڈریس دا چیئر. اگر ہاؤس ان آرڈر ہوگا تو ورنہ میں کھڑا رہوں گا خاموش, مائک اپنے پاس ہی رکھوں گا, پر آئی نیڈ دا ہاؤس ٹو بی ان آرڈر. ان کو سننے کی برداشت ہونی چاہیے. کل کہتے ہیں فرماتے ہیں ہم نے بہت سنا, ہم نے بہت ایبزارب کیا. میں نے کہا گورنمنٹ کا کام ہے ایبزارب کرنا. آپ وزارتیں کر رہے ہیں, مراعات لے رہے ہیں, آپ کا کام ہے ایبزارب کرنا. اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا. اب جی تشریف رکھیں جی. اب ایل پی جی کا کوٹا مشرف کینسل نہ کر دیتا, پہلا کام یہ کرتا. پر یہ پرائیویٹ ٹریڈ, پرائیویٹ بزنس ہے. لینڈ مافیا کی بات کرتے ہیں. لینڈ مافیا بگیسٹ لینڈ مافیا کا وکیل ہے اور معاون ہے. میرے کلائنٹس میں تو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری بھی تھا. میرے کلائنٹس میں تو وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف بھی رہے ہیں. خبر نہیں شاید ان کی طرف لینڈ مافیا کا اشارہ ہے, میں تو سوچ رہا ہوں. چودھری صاحب, یو آر مائی ایلڈر بردر اینڈ مائی ٹیچر آلسو. کائنڈلی ریکویسٹ کریں کہ ماحول خراب ہونے سے کسی طرح آپ بھی اس میں حصہ ڈالیے. تھینک یو. جی باہر آج مشکل ہے. باہر جو مجمع کھڑا ہے ان کو سوچنا چاہیے کچھ ہوش سے. مجھے تو سبق دے رہے ہیں ہوش کا, ٹھنڈے ہو جاؤ. خود جلتی پہ آگ پھینکتے رہتے ہیں. باہر جو لوگ کھڑے ہیں ان کی آنکھوں میں ذرا غور کر کے دیکھیں وہ کس طرح, کس نفرت کے ساتھ اس سارے نظام کو دیکھ رہے ہیں, کس حقارت کے ساتھ, کس بغاوت کے ساتھ. ان کو دیکھیں. ان کی آوازوں میں پیبلو نرودا ہے. پیبلو نرودا نے کہا تھا, چلی کا شاعر تھا, مارکسسٹ شاعر. اس نے کہا کہو تم عدالت پہ جانے سے پہلے, کہو تم عدالت پہ جانے سے پہلے, کہو تم وزارت پہ جانے سے پہلے, کہو تم سفارت پہ جانے سے پہلے, دکھاؤ ہمیں اپنے اعمال نامے. قیامت کے دن اور خدا پر نہ چھوڑو. قیامت سے یہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں. اسی چوک میں خون بہتا رہا ہے. اسی چوک میں قاتلوں کو پکڑ کے سزا دو. آپ آنکھیں کھولیں. یہی آپ سے گزارش کی تھی پہلے دن بھی کہ حکومت کا کام ہوتا ہے نرم رہنا. کیا آصف علی زرداری, صدر آصف علی زرداری کو تھوڑے چیلنجز تھے آپ سے, کم امتحانات تھے؟ اس گورنمنٹ میں تو وزیر اعظم خود سیاہ لباس پہن کے وکیلوں کا اور چیف جسٹس کے سامنے پیش ہو گئے تھے میمو کیس میں, اور اسی دن کمیشن بن گیا تھا. اسی دن. بردباری سے چلنا چاہیے حکومتوں کو. آپ اسٹوڈنٹ یونین کے یہ ڈیبیٹس نہیں ہیں کہ ادھر شاہ محمود قریشی بات کر رہا ہو, ادھر سے وزراء لقمے دینا شروع کر دیں. یہ اسٹوڈنٹ یونین کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی سے گرو اپ. 2 مرتبہ آپ سے پہلے یہی انجام ہو چکا ہے جس کو آج ہم روکے بیٹھے ہیں. اور مجھے علم ہے راجہ صاحب,
اس وقت میں اگر چاہوں تو کوئی غیرت مند اپوزیشن لیڈر یا اپوزیشن کا ممبر اس ہاؤس میں نہ بیٹھے، میں نکلوں اور میرے ساتھ نہ چلے تو آپ مجھے بات کریں۔ پوچھ لیں ان سے، ایک محمود خان اچکزئی شاید رہ جائے گا آپ کے پاس، اس کا مولانا میرے ساتھ چلیں گے، کہہ رہے ہیں اگر درانی صاحب ساتھ چلیں گے۔ اس وقت میں نکل جاؤں، جو آپ نے کیا ہے یا کروایا ہے میرے خلاف الزامات ایسے بیہودہ، چاروں ملٹری ڈکٹیٹرز کو اپوز کرنے والا شاید میں واحد سیاستدان ہوں اس پاکستان میں۔ ٹیکس اب سب سے زیادہ شرطیہ کہتا ہوں، زیادہ دیتا ہوں۔ میں مزدور ہوں، میرے پاس کوئی فیکٹری، کوئی مل، کوئی شوگر مل، کوئی کچھ نہیں ہے۔ جو میری بیوی کاروبار کرتی ہے LPG کے سلنڈر کا، وہ اس پہ ٹیکس دیتی ہے، وہ بھی آپ سب سے زیادہ دیتی ہے۔ صرف پگڑی اچھالنا کام ہے آپ کا، اور پھر بات سننے کی برداشت بھی نہیں ہے، آنکھیں دکھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں چاہوں تو میں سب کو لے جاؤں، آج ختم کر دوں آپ کی دھرنے کے خلاف مزاحمت کو، اس پارلیمنٹ کو ختم کر دوں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دھرنے کی سیاست، کسی کے گردن پہ گھٹنا رکھ کے استعفیٰ مانگنے کی سیاست غلط ہے۔ آپ کو کہا تھا آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا ورکر ہم سے ناراض ہے، بغاوت کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کیوں میاں صاحب اور اس کی حکومت کو بچاتے ہو؟ آپ کو کہا تھا کہ یہ ڈر ہے، یہ اندیشہ ہے کہ اگر آپ اس امتحان سے نکل گئے تو آپ کے وزراء نے پھر ہماری وکٹمائزیشن شروع کر دینی ہے، ہماری بات نہیں سننی، ہم پھر بے بس ہو جائیں گے۔ وہ آپ کے وزراء تو ابھی امتحان سے نکلے نہیں ہیں، اور ان کا وتیرہ وہ ہے کہ وہی بتا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں اپنے اصل سپاٹس، آنکھیں دکھاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں اپنی طرح۔ ان کو اجازت ہونی چاہیے، جس شریف آدمی کی پگڑی اچھالنی ہو اچھال دو۔ میری ہر دوسرے تیسرے سال ڈیٹیلڈ ٹیکس کی اسکروٹنی ہوتی رہی ہے، کیونکہ میں میاں صاحب کی حکومت میں بھی اپوزیشن میں رہا ہوں، پرویز مشرف کی حکومت میں بھی اپوزیشن میں رہا ہوں، میں تو تقریباً اپنی حکومت میں بھی اپوزیشن میں ہی رہا ہوں۔ لیکن اس طرح آپ کا رویہ جو ہے، کچھ سیکھیں، سبق سیکھیں۔ 2 مرتبہ آپ اسی مقام پہ پہنچے ہیں، پہلے اسی مقام پہ، اور تیسری مرتبہ بھی آپ کے ساتھ دائیں بائیں وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس امتحان سے نکل کے خدارہ اس کیبنٹ کو ریشفل کرنا، اتنا ٹیلنٹ آپ کے پاس پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو سرین زیادتی سمجھتا ہوں جو ہوئی ہے میرے ساتھ۔ گھٹیا الزامات، بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں، لیکن میں جمہوریت اور پارلیمان میں ایمان رکھنے والا آدمی ہوں، اور سمجھتا ہوں کہ مولا علی کی روایت پہ چلتے ہوئے جس وقت میں تلوار چلا کے
इस इमारत को मुनहदम कर सकता हूं, उस वक्त तलवार खींचता हूं वापस, क्योंकि मेरे मुंह पे इन्होंने थूका है। लेकिन ये चांद पे थूकने के मुतरादिफ है। बहुत